بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، جس کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور ہر انسان کے لیے، خاص طور پر ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ مبارکہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام نامی اسم گرامی ہے سورۃ الحج۔ اور آج ہم اس عظیم سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات لیں گے، پھر اس کی آیات مبارکات اور ان کے ترجمے اور تفسیر کی باری آئے گی۔ لیکن آج کے سبق میں صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کا مقدمہ یا مختصر تعارف۔ یہ قرآن مجید میں اس کی ترتیب ہے 22ویں اور 105ویں ہے نزول کے اعتبار سے۔ یہ سورۃ النور کے بعد اور سورۃ المنافقون سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی آیات مبارکات کی تعداد 98 ہے مصحف کوفی کے اعتبار سے، اور اس میں 1291 کلمات، 5175 حروف ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحج اس لیے ہے کہ رب کائنات نے اس میں اپنے جلیل القدر نبی اور رسول خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ پھر اس میں کچھ مناسک کا تذکرہ بھی ہے، فضائل کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر جانوروں کو ذبح کرنا حج کے موقع پر اس کا تذکرہ بھی ہے، اور ان ظالموں کے لیے تنبیہ بھی ہے جو کہ مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حج فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ حج فرض ہوا سورۃ البقرہ کی 196 سے لے کر 230 آیت تک، اور سورہ آل عمران کی آیت 96 اور 97 کے مطابق۔ اس سورہ مبارکہ کا نامی اسم گرامی توقیفی ہے، یعنی اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور پھر احادیث اور آثار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی دیگر سورہ مبارکہ سے فضیلت اس حوالے سے بھی ہے، فوقیت اس حوالے سے بھی ہے، انفرادیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، اور وہ دونوں سجدے پہلا ان میں سے پہلے پاؤں کے آخر میں ہے، اور دوسرا سجدہ آخر سے پہلے۔ اس حوالے سے یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا، اس سورہ مبارکہ کی آیات مبارکات کے حوالے سے تو عدد المکی کو دیکھا جائے تو پھر 77 آیات ہیں، اور اہل شام 74 آیات بتاتے ہیں، اہل بصرہ 75 آیات بتاتے ہیں، جبکہ اہل مدینہ اس کی 76 آیات بتاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے پھر ایک حدیث جو کہ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، مستدرک الحاکم، سنن کبریٰ بہقی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں موجود ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کی فوقیت دیگر قرآن پر 2 سجدوں کی وجہ سے ہے؟
فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، اور جو وہ 2 سجدے نہیں کرتا وہ نہ پڑھے۔ اور سورۃ الحج کے حوالے سے ایک اور چیز آپ کو یہاں سمجھانا ضروری ہے کہ یہ مکی اور مدنی دونوں آیات مبارکات کا ایک حسین امتزاج ہے۔ جن آیات مبارکات میں حج، قربانی، جہاد اور شرعی احکامات کا تذکرہ ہے وہ مدنی ہے، اور جو آیات مبارکات توحید، قیامت کے روز اٹھنا، جزا اور سزا، قیامت کے مناظر جن میں بیان کیے گئے ہیں، وہ آیات مبارکات مکی ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک اور امتیاز ہے کہ اس کا کچھ حصہ رات کو نازل ہوا، کچھ کا دن کو نازل ہوا، کچھ حصہ اس کا سفر میں نازل ہوا، کچھ کا حضر میں نازل ہوا، کچھ آیات مبارکات جنگ کے دوران نازل ہوئیں، کچھ امن کے زمانے میں نازل ہوئیں، کچھ مکہ میں نازل ہوئیں، کچھ مدینہ میں نازل ہوئیں، اور کچھ آیات مبارکات مکہ اور مدینہ سے ہٹ کر نازل ہوئیں۔ اور پھر یہ سورہ مبارکہ ناسخ اور منسوخ، محکم اور متشابہ کا ایک حسین امتزاج بھی ہے۔ ابتدائی 5 آیات مبارکات رات کو نازل ہوئیں، پھر 4 آیتیں دن کو نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد اگلی 3 آیات مبارکات سفر میں نازل ہوئیں، اور اسی طریقے سے 13ویں سے لے کر 20ویں آیت مبارکہ تک کا نزول حضر میں ہوا۔ اور پھر یہ سورہ مبارکہ اس اعزاز کی بھی مالک ہے کہ کچھ آیات مبارکات ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور کچھ ہجرت کے بعد۔ اس سورہ مبارکہ کے موضوعات مختلف ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، ان میں تنوع ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ انتہائی زیادہ دلچسپ ہے۔ اب اہل علم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا چاہیں تو ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پر 4 امور کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ کچھ آیات مبارکات ایسی ہیں جو قیامت کے روز اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بارے میں ہیں، اور یقیناً یہ ایسے مناظر ہیں جو انسان کو ڈرانے والے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں، اور انسان کی عقل جو ہے وہ ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت زمین کو اس کے مارنے کے بعد، مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو تکبر کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں اور وہ شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں اور کافروں کے ٹھکانے ہمارے سامنے رکھے، اور یہ بھی سمجھایا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دینا یہ گمراہوں کا کام ہے۔ یہ ابتدائی 24 آیات مبارکات ہیں جن کا خلاصہ یہاں پر بیان کر دیا ہے میں نے، اور یہ بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکی آیات مبارکات ہیں۔ دوسرے دور کی طرف آتے ہیں، اس میں مسجد حرام کا تذکرہ ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے شعائر کا تذکرہ ہے، مناسک کا تذکرہ ہے، بیت اللہ کو شرک کی نجاست سے پاک کرنے کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح اس میں قربانی کا تذکرہ ہے،
اور اسی میں جو اہل ایمان مکہ سے مجبوری کے عالم میں نکال دیے گئے ان کو جہاد کی اجازت دینے کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ ہے بڑا قیمتی ہے تو عربی میں، لیکن میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جو جہاد و قتال کے سلسلے میں مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ ہمارا دور 41ویں آیت مبارکہ تک مکمل ہوتا ہے، اور اس دور کو یا اس قسط کو بلا شبہ مدنی کہا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تیسرے دور کا تعلق ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے جٹلانے والوں کے ساتھ جو مقابلہ ہے اس کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی سمجھایا کہ تباہ شدہ بستیاں تباہ کیوں ہوئیں، اور پھر اس میں ایک سبق ہے ہر دور کے مکذبین جٹلانے والوں کے لیے، اور اس میں اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کس طریقے کے مطابق چلتے ہیں، اور پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مختلف علاقوں کی طرف دعوتی سرگرمیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اس دور کو پھر ہم مکی دور کے قریب کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا ہے اس سورہ مبارکہ کے تیسرے پاؤ کی طرف۔ 4 حصوں میں تقسیم کریں تو ان میں سے تیسرا حصہ یہ بنتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، یہاں تک تعلق ہے چوتھے دور کا، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو یہاں سمجھا دینا چاہوں گا۔ اس میں توحید اور شرک کو خاص طور پر موضوع سخن بنایا ہے اللہ رب العزت نے، اور یہ سمجھایا ہے کہ ظالموں، تم جس انداز سے شرک کر رہے ہو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے، اور یہ وہ دور ہے اس سورہ مبارکہ کا جس کو بلا شبہ مکی کہا جا سکتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مزید تعارف میں انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ وقت کی قلت ہمیشہ رکاوٹ بن جایا کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بات کو اتنا طویل کر دیا جائے کہ آپ کے لیے سننا مشکل ہو جائے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالاتر قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا آپ کا یہ اپنا چینل روزانہ آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کے اسباق پیش کرتا ہے۔ ہر جمعے کا خطبہ آپ کو ملتا ہے، انتہائی اہم موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس آپ کو ملتے ہیں، اور آپ کے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات بھی آپ کو ملتے ہیں۔ روحانی تشنگی بجانے کے لیے آپ کا یہ اپنا چینل ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔